اللہم صلی علی محمد و علی آل محمد وبارک وسلم۔ الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ، الصلاۃ والسلام علیک یا شفیع المذنبین، الصلاۃ والسلام علیک یا رحمت للعالمین۔ السلام علیکم دوستوں، راہ سلوک کے مسافروں، کیسے ہیں آپ؟ اللہ سے دعا کرتا ہوں جہاں پر بھی ہوں گے ٹھیک ٹھاک ہوں گے۔ اللہ تبارک تعالیٰ آپ کو ہر غم اور پریشانی سے بچائے، آپ کو خوشیاں عطا کرے۔ دوستو، آج کی جو میں ویڈیو بنا رہا ہوں یہ غنیمت الطالبین میں ایک واقعہ نقل کیا ہے پیران پیر شیخ عبد القادر جیلانی نے، جس سے توبہ کا مقام بہت ظاہر ہوتا ہے کہ انسان اگر سچے دل سے توبہ کر لے تو اس کو کیا کیا مل سکتا ہے۔ ویڈیو شروع کرنے سے پہلے دوستوں سے درخواست ہے کہ ویڈیو اچھی لگے چینل کو لائک بھی کریں، سبسکرائب بھی کریں، دوستوں کے ساتھ شیئر بھی کریں۔ غنیمت الطالبین میں پیران پیر شیخ عبد القادر جیلانی بنی اسرائیل کی قوم کا ایک واقعہ لکھتے ہیں۔ آپ فرماتے ہیں کہ کسی گاؤں میں ایک درویش رہتا تھا۔ اس کے برابر والے گاؤں میں ایک فحاشہ عورت رہتی تھی جو دھندا کرتی تھی۔ وہ جو درویش تھا وہ کسی کام سے گیا ہوگا جو ویسے گیا ہوگا، تو وہ اس گاؤں میں چلا گیا جہاں ایک فحاشہ عورت رہتی تھی۔ ہر وقت ہار سنگار کر کے اپنا دروازہ کھلا رکھتی تھی اور آنے والے لوگوں کو ویلکم کہتی تھی۔ اسی گلی سے وہ درویش بھی گزرا۔ جب اس درویش نے اس عورت کو دیکھا، اس کے حسن پہ فدا ہو گیا اور دل میں یہ آرزو پیدا ہوگی کہ میں کسی طریقے سے اس کو حاصل کر لوں۔ آپ کو معلوم ہے کہ ڈاکو وہیں ڈاکہ ڈالتا ہے جہاں کچھ ہو۔ بھوکے ننگے گھروں میں ڈاکو ڈاکہ نہیں ڈالتا۔ شیطان بھی وہیں پر وار کرتا ہے جہاں اللہ کا نیک بندہ ہو اور قابل بھی ہو۔ شیطان کا وار چل گیا اور وہ درویش اس پہ فدا ہو گیا۔ اب اس نے لوگوں سے پوچھا اس کا بھی یہ کیا معاملہ ہے، کیسے ہے؟ لوگوں نے بتایا بھی یہ اتنے پیسے لیتی ہے ایک رات کے، تو اتنے پیسے جو بھی دیتا ہے وہ اس کے ساتھ ایک رات گزار سکتا ہے۔ اب اس کے پاس اتنے پیسے تو تھے نہیں کہ وہ اس عورت کو وہ ادا کر دیتا۔ وہ واپس اپنے گاؤں گیا، جو اس کا اپنا ذاتی مکان تھا اس کو اس نے بیچ دیا۔ بیچنے کے بعد اسے جو رقم حاصل ہوئی وہ مطلوبہ رقم اس نے اس عورت کو ادا کی اور اس کا مہمان بن گیا۔ جب اس کا مہمان بن گیا، بات چیت ساری طے ہو گئی، رات آ گئی، کھانا وغیرہ کھایا پیا، تو تنہائی کا ماحول آ گیا۔ تو جب اللہ تبارک تعالیٰ جس کو بچانا چاہتا ہے تو حضرت سیدنا یوسف علیہ السلام کے لیے ساتھ کے ساتھ دروازے نہیں کھل گئے تھے۔ جب بندہ اللہ پہ توکل کر کے، اللہ پہ یقین رکھ کے، اس سے ڈر کے گناہ چھوڑتا ہے تو اللہ اس کے ساتھ ہوتا ہے۔ جب عین تنہائی کا موقع آیا تو وہ بندہ بھی ڈر گیا، کانپنے لگا، رونے لگا۔ اس عورت نے پوچھا کیا ہوا؟ اس نے کہا بات یہ ہے کہ مجھے یہاں سے جانے دو، میں تمہارے ساتھ کچھ بھی نہیں کر سکتا۔ اس نے کہا اللہ کے بندے، تو نے مجھے ایک رقم ادا کی ہے، میں ایک رات کے لیے تو نے مجھے خرید لیا ہے، اب تم اپنا آئے ہو تو اپنا مقصد پورا کرو اور پھر جاؤ۔ اس نے کہا نہیں، میں یہ کام نہیں کر سکتا،
خیر تکرار ہوتی رہی دونوں میں۔ اس عورت نے کہا ہمارے دھندے کا یہ اصول ہے کہ جو پیسے ہم وصول کر لیتے ہیں وہ واپس نہیں کرتے۔ اس نے کہا وہ پیسے بھی تجھے چھوڑے، مجھے بس جانے دو۔ وہ عورت بڑی حیران پریشان ہوئی، یہ کانپ بھی رہا ہے، رو بھی رہا ہے، اور دنیا مجھے پانے کے لیے ترستی ہے، میں اس کے سامنے ہوں اور یہ کہتا کہ میں اللہ سے ڈر گیا ہوں، میں تجھے ہاتھ بھی نہیں لگا سکتا۔ اس عورت نے یہ کہا کہ میں تجھے ایک شرط پہ جانے دوں گی کہ تم مجھے یہ بتا کے جاؤ کہ تم رہنے والے کہاں کے ہو۔ اس نے اپنے گاؤں کا ایڈریس دیا، گھر تو رہا نہیں تھا، گاؤں کا ایڈریس دیا، اور اس عورت نے اس کو جانے کی اجازت دے دی۔ قصہ مختصر، وہ عورت بیٹھ کے سوچنے لگی۔ ہاں، اس نے ایک سوال کیا تھا اس درویش سے کہ کیا تو نے زندگی میں کبھی کوئی گناہ نہیں کیا؟ اس نے کہا اللہ جانتا ہے کہ میں نے کبھی کوئی گناہ نہیں کیا۔ جب وہ درویش چلا گیا تو اس کے بعد اس عورت نے اپنا دروازہ بند کرا اور بیٹھ کے سوچنے لگی کہ یہ وہ شخص جس نے زندگی میں کوئی گناہ نہیں کیا اور اس نے گناہ کا سوچا اور اس کی حالت گہر ہوگی، وہ رونے لگا، کانپنے لگا، میں کیا ہوں؟ میں تو لوگوں کو خود گناہ کی دعوت دیتی ہوں۔ اللہ نے اس کے دل میں بھی اپنی محبت جگا دی۔ میں ڈر نہیں کہوں گا، محبت کہوں گا، کیونکہ اس نے کہا وہ مالک، وہ خالق، وہ رازق جو کل کائنات کو پالتا ہے، وہ مجھے بھی پالنے پہ قادر ہے، میں یہ دھندا کیوں کروں؟ میں یہ گناہ والے کام کیوں کروں؟ اس عورت نے بھی اسی رات توبہ کر لی، توبہ کی، اور صبح اٹھی، اپنا گھر، زیورات جو بھی تھا سارا اس نے مال اکٹھا کیا اور اپنا مکان بھی بیچ دیا۔ جو بھی اس کے پاس مال متاع اکٹھا ہوا اس نے ایک جگہ پہ اس کو اکٹھا کیا، باندھا، ساتھ لیا، اور بتائے ہوئے ایڈریس پہ اس درویش کو تلاش کرنے کے لیے نکل پڑی۔ جب اس گاؤں میں پہنچی تو وہاں جا کے اس نے پتہ کیا اس نام کا بندہ یہاں رہتا ہے۔ لوگوں نے کہا وہ تو پاگل ہے، ہر وقت جنگلوں میں گھومتا رہتا ہے، تم اس سے مل کر کیا کرو گی؟ لوگوں نے کہا کپڑے سے تو تم بڑے اچھے گھر کی معلوم ہوتی ہے، تمہارا ایک فقیر سے کیا کام؟ اس نے کہا یہ تم لوگ مجھے اس کا ایڈریس بتا دو، باقی میں جانوں، میرا کام جانے۔ لوگوں نے بتا دیا پہلے اس کا گھر تھا، اب وہ گھر بھی نہیں رہا، لہذا فلاں جنگل کے فلاں ایریے میں اس نے ایک جھونپڑی بنا رکھی ہے، وہاں پہ رہ رہا ہے۔ وہ عورت اس جھونپڑی میں پہنچ گئی۔ اب برقع اس نے پہنا ہوا تھا، پردہ کیا ہوا تھا، جا کے سلام دعا لی۔ اس درویش نے پوچھا جی بی بی کیسے آئیں آپ؟ اس عورت نے کہا میں وہی ہوں جس کو تم چھوڑ کر آئے تھے۔ جیسے ہی اس نے اپنا نقاب اٹھایا چہرے سے، اس بندے کے دل میں اللہ کا خوف پھر پیدا ہوا کہ یہ گناہ میرے پیچھے چل کر آ گیا، میں اتنا دھتکارا گیا ہوں۔ وہ اس ڈر سے، اس خوف سے مر گیا وہیں پر، اس نے جان اللہ کو دے دی۔ عورت بڑی پریشان ہوئی کہ میں تو اس کے لیے آئی تھی، یہ تو مر گیا، اب کیا کیا جائے؟ اس نے لوگوں کو اکٹھا کیا، اس کے کفن دفن کا انتظام کیا، اور جب کفن دفن سے فارغ ہو چکے تو اس عورت نے پوچھا کیا اس خاندان کا کوئی اور فرد ہے؟ لوگ بڑے حیران، تعجب، بی بی آپ نے کیا لینا ہے اس غریب لوگوں سے، ان دھتکارے ہوئے لوگوں سے آپ نے کیا لینا ہے؟ یہ دو بھائی ہیں، یہ دونوں ہی درویش ہیں، ایک یہاں رہتا تھا، ایک کسی اور گاؤں میں رہتا ہے۔ اس عورت نے کہا، سمجھدار تھی، تم مجھے اس کے بھائی کا ایڈریس دے دو۔ ان لوگوں نے اس کے بھائی کا ایڈریس دے دیا، وہ اس کے بھائی کے پاس پہنچ گئی۔ اس کے بھائی کے پاس پہنچی تو اس نے جا کر سلام دعا کی، اس نے ساری روداد سنائی کہ تیرا بھائی میرے پاس
ایسے آیت ہے، یہ ہوا، ایسے ایسے وہ اب اللہ کو پیارا ہو گیا ہے۔ اب میں آئی ہوں تیرے پاس، ایک مقصد لے کے آئی ہوں، اگر تو یہ میرا مقصد حل کر دے تو میں تیری آسان مند رہوں گی۔ اس دربیش نے پوچھا کیا مقصد ہے بی بی تمہارا؟ اس نے کہا کہ میں نے گناہوں سے توبہ کر لی ہے، سابقہ زندگی کو خیرباد کہہ دیا ہے، آئندہ میں کسی کی بیوی بن کر جینا چاہتی ہوں اور شریعت کے مطابق زندگی گزارنا کی چاہتی ہوں، اگر تم مجھ سے شادی کر لو تو یہ کام ہو سکتا ہے۔ اس نے کہا بی بی شادی سنت ہے انبیاء کی، شادی میں بھی کرنا چاہتا ہوں، لیکن میرے اتنے مالی وسائل نہیں ہیں کہ میں شادی کر سکوں، لہٰذا میں آپ سے شادی نہیں کر سکتا۔ اس عورت نے یہ کہا کہ مال کی فکر تو نہ کر، مال میرے پاس بہت ہے، جو شادی کی ہاں کر۔ اس نے کہا ٹھیک ہے، اگر تو میرے ساتھ اس کٹیا میں رہنے پہ راضی ہے تو پھر ہم نکاح کر لیتے ہیں۔ اس نے جتنی بھی دولت تھی وہ ساری کی ساری اس فقیر کے قدموں میں رکھ دی اور اس سے نکاح کر لیا۔ دوستو، اس درویش نے ایک خانقاہ تعمیر کروائی اور درس اور تدریس کا سلسلہ شروع ہو گیا۔ ان سے بچے ہوئے۔ پیران پیر شیخ عبد القادر جیلانی اپنی کتاب گنت الطالبین میں یہ لکھتے ہیں کہ اللہ تبارک تعالیٰ نے وہ جو دونوں میاں بیوی بنے تھے، عورت طائب ہوئی تھی، پہلا جو ولی تھا، اس عورت کی پشت میں سے 70 انبیاء اللہ تبارک تعالیٰ نے بنی اسرائیل میں بھیجے۔ یہ واقعہ گنیت الطالبین میں لکھا ہوا ہے، آپ پڑھ سکتے ہیں۔ تو پتہ یہ چلا کہ انسان جب اس کائنات میں جو بھی برائیاں ہیں ان کو چھوڑ کر اللہ کا ہو جاتا ہے تو پھر اللہ اس کا ہو جاتا ہے۔ دوستو، آج ہم دوسروں کی برائیاں ڈھونڈتے ہیں، دوسروں کو گناہوں کو ٹٹولتے ہیں، اور کوشش یہ ہوتی ہے کہ کسی طریقے سے مجھے اپنے رشتہ دار کی، بہن کی، بھائی کی، بھتیجوں کی کمزوری کو پتہ چل جائے، جبکہ اسلام ہمیں پردہ پوشی کا درس دیتا ہے۔ جو بندہ بھی خالصتاً اللہ کے لیے، اللہ سے ڈر جائے اور توبہ کر لے گناہ سے، تو پھر اس کے لیے اللہ کافی ہے، ورنہ اللہ تبارک تعالیٰ خود انسان فرماتا قرآن کریم میں کہ ہم انسانوں کے اوپر جنات مسلط کر دیتے ہیں جو ہماری طرف نہیں آتے۔ دوستو، فیصلہ آپ نے کرنا ہے، فیصلہ میں نے کرنا ہے، آنے والے دوستوں کے آنکھوں پہ پردہ ڈالنا ہے، ان کی حوصلہ شکنی نہیں کرنی، حوصلہ افزائی کرنی ہے۔ اور فقیر کا کام کیا ہے؟ دلاسا، تسلی کہ کوئی بات نہیں، گناہ ہو گئے، بخشنے والا اللہ ہے، وہ تو ہے نا، وہ بخش دے گا۔ یہ واقعہ بتانے کا مطلب یہ تھا کہ مجھ سے، آپ سے، تمام سے لرزشیں ضرور ہوئی ہیں، لہذا ہم صدقے دل سے توبہ کریں اور اپنے اللہ کے حضور جھک جائیں اور سنت پہ عمل کریں۔ کوئی وجہ نہیں ہے کہ آج بھی ملائکہ ہماری مدد کو اتر سکتے ہیں، کوئی وجہ نہیں ہے۔ شرط ایک ہی ہے، خالصتاً وفاداری اللہ سے، کہ شرک کا شائبہ بھی نہ ہو۔ جب ہم اللہ کے سامنے ہوں تو اللہ کا ہی ہوں، ہر وقت ہمارے دھیان میں اللہ ہونا چاہیے، ہر کام میں ہمارے اللہ ہونا چاہیے، ہر کام میں سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت ہمارے مد نظر ہونی چاہیے۔ دوستو، یہ آج کی چھوٹی سی ویڈیو
اگلی ویڈیو بنائیں گے کسی اور ٹاپک پہ۔ السلام علیکم۔